السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ اس سے پہلے وفاقی وزراء بار بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ 2 مہینے 2.5 مہینے میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، نوکریوں کی بارش ہو جائے گی، لیکن اب وزیر اعظم پاکستان یہ فرما رہے ہیں کہ صرف 2 سے 2.5 مہینے ایسے ہیں جو انہیں مشکل نظر آتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان 2 سے 2.5 مہینوں میں کیا ہونے والا ہے؟ وزیر اعظم کا بیان سننے کے بعد میں نے سوچا، غور کیا کہ کیا ایسا ہے جو 2 سے 2.5 مہینے کے بعد ہوگا۔ کیا ہمارے ہاں ایکسپورٹس ہماری بڑھ جائیں گی؟ کیا زراعت بہت زیادہ ہو جائے گی؟ لائف سٹاک کے شعبے میں بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی؟ 2 سے 2.5 مہینے میں کیا منو سلوا اترنے لگے گا؟ ہوگا کیا 2 سے 2.5 مہینے میں کہ ہمارے حالات بہت ٹھیک ہو جائیں گے؟ مجھے تو صرف یہ نظر آیا کہ اگر IMF کا معاملہ اپنے حتمی انجام کو پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے کچھ مل جائے یا کہیں سے قرض مل جائے، بہرحال کوئی گروتھ والی چیز تو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس دوران پاکستان کی اس نئی حکومت، نئے پاکستان کی حکومت کا پہلا بجٹ، باقاعدہ بجٹ وہ ضرور آنے والا ہے، اور اس بجٹ کے آنے کے بعد کیا اس میں ایسا کچھ ہوگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ دیکھنے کے لیے جب میں نے کاغذات کو دیکھا، کچھ چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، تو مجھے پتا چلا کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہاں۔ زرعی شعبے کا ترقیاتی ہدف اس دفعہ اس حکومت نے 2.9% رکھا ہے، جو پچھلی دفعہ 3.8% تھا۔ صنعتی ترقی کا ہدف 2% رکھا ہے، جو پچھلے مالی سال میں 3.5% تھا۔ خدمات کے شعبے کا ہدف 4.8% رکھا ہے، جو 6.5% تھا۔ لائف سٹاک کا ہدف 2.5% رکھا ہے، جو 3.8% تھا۔ اسی طرح مینوفیکچرنگ کا ہدف 2% رکھا گیا ہے، جو پچھلے مالی سال میں 7.8% تھا۔ اور تعمیراتی شعبے کا ہدف صرف اور صرف 1.5% رکھا گیا ہے، جو پچھلے مالی سال میں 10% تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ہدف اس وقت مقرر کیا گیا ہے جب نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا باقاعدہ اس کو شروع کر دیا گیا ہے، اس کے منصوبے شروع کر دیے گئے ہیں پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں۔ سندھ ابھی اس سے باہر ہے۔ ایسے موقع پر بھی ہدف صرف 1.5% ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن یہ تیاری میں بیٹھی ہے کہ عید کے بعد عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کرے کہ حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ ہم نے عوامی رد عمل جاننے کے لیے کوشش کی کہ عوام کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ موجودہ حکومت کی پالیسیز پر ان کا رد عمل کیا ہے، تو عوام نے کیا جواب دیا؟ پرانے وعدے پورے نہیں ہو رہے بھائی، یہ 9 مہینے سے کھڑا ہوا ہے، مہنگائی بڑھے جا رہی ہے، کچھ فائدہ کچھ نہیں ہے۔ کس کے پاس جاوے؟ بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، پیٹرول کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، ڈالر کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، یا کاروبار ٹھپ ہو جا رہا ہے۔ بھائی یہ بیکار بیٹھا ہوا ہے، اس کو چیز سے ہٹانا چاہیے۔ کس کو؟ عمران خان کو۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 5 سال پورا نہیں کریں گے یہ۔ پہلے آیا تو بولتا میں ادھار کسی سے نہیں لوں گا، یہ ہر شخص سے ادھار لے رہے۔ ملک کا بیڑا غرق کر دیا عمران خان نے، غریب آدمی کا جینا مشکل کر دیا عمران خان نے۔ اتنے عرصے نکلنے کے بعد جو لوگوں کو رزلٹ ملا ہے، جو کاروبار تھا بچا کچا وہ بھی خراب ہو گیا، اللہ معاف کرے گا، جو بچانے چلے تھے وہ بھی لٹا دیا۔ حکومت کو جتنی جلدی گھر بھیج دیا جائے نا، اتنا اس عوام کے لیے مناسب رہے گا۔ یہ بات سیاسی جماعتیں صحیح کر رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کو ان کو سڑکوں پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بجٹ کے بعد خود سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ یہ اگر حکومت کو چھوڑ دے تو ان کی عزت رہے گی، کوئی دھکے دے کے نکالے، عوام نکالے، آخری میں یہ حال ہونا ہے۔ اور عوام کی یہ رائے، ان کا یہ رد عمل جو آپ نے مختصراً دیکھا، میں نے اگر آدھے گھنٹے لوگوں سے بات کی ہے تو آدھے گھنٹے تک لوگوں کا اسی طرح کا رد عمل تھا۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں، عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے، عظمیٰ بخاری صاحبہ PMLN سے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ عثمان ڈار صاحب، عوامی رد عمل بھی میں نے آپ کو سنوایا، وزیر اعظم کہتے ہیں 2 سے 2.5 ماہ انہیں صرف مشکل نظر آتی، اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ سمجھائیں کہ کیا ہونے والا ہے 2 سے 2.5 ماہ بعد؟ دیکھیں مسعود، جو عوامی رد عمل آپ دکھا رہے تھے، چونکہ ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مشکل حالات ہیں، تو عوام کا جو رد عمل آپ نے دکھایا وہ نیچرل ہے۔ لیکن جو ہماری اکنامک ریفارمز ہیں یا جو ہماری اکنامک سٹریٹجی ہے، اس کے اثرات آپ کو اگلے 4 سے 6 ماہ میں انشاءاللہ تعالی نظر آئیں گے، اور باقاعدہ جو معیشت کی گاڑی ہے وہ پٹری پہ چڑھ جائے گی۔ اور جو ثمرات ہیں اس کے،
وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو اگلے 1.5 سے 2 سال میں ملیں گے. جو ابھی کی سچویشن ہے, جو ابھی ایک معاشی اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ ایک تسلسل ہے ماضی کی حکومتوں کی پالیسیز کا. یہ تسلسل ہمیں اگلے پورے 1 سال بھی نظر آئے گا, کیونکہ آپ جو بجٹ ترتیب دینے جا رہے ہیں اس کے میں نے ہدف آپ کو بتا دیے. آپ بیک فٹ پر چلے گئے, تمام اشاریے آپ کے, تمام نمبرز آپ نے وہ لیے جو کم ہیں, پچھلے ہدف سے پیچھے چلے گئے ہیں آپ. دیکھیں ہم کیوں جھوٹ بولیں, ہمیں ریئلسٹک فگرز رکھنی ہے مسعود. ہم ایک فگر فجنگ کر سکتے ہیں جیسے اسحاق ڈار صاحب کرتے رہے ہیں, جس طرح کی فگر فجنگ پی ایم ایل این کرتی رہی ہے. جو ابھی کے معاشی حالات ہیں وہ ایک تسلسل تھا پچھلی حکومت کی پالیسیز کا, جو تقریباً 1 سال ہم نے فیس کرنا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مشکل حالات سے نکل رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے تھے پرائم منسٹر کی, جی 2 سے 2.5 ماہ, دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی IMF پروگرام فائنل ہو جاتا ہے اور ایک انویسٹر کانفیڈنس, جس کی آپ بھی بات کرتے ہیں جی کہ انویسٹر کانفیڈنس نہیں آ رہا ہے, وہ بھی آئے گا, آپ کا فائنینشل ڈسپلن آئے گا. اور بجٹ کے اندر میں ایک بات کہتا جاؤں کہ ہم کسی عام آدمی پہ, غریب آدمی پہ بوجھ ڈالنے نہیں جا رہے ہیں. ان اشرفیہ کو اس بجٹ کے بعد اور ان 2-2.5 مہینے کے بعد ایک آدمی کو آٹا, دال, چینی, چاول, کچن کا سامان, بچے کا دودھ, یہ سب کچھ پرانی قیمتوں سے کم پر ملنے لگے گا, ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. دیکھیں جیسے ہمارے پروجیکٹس تقریباً ہمارے 2-3 جو میجر پروجیکٹس ہیں, جس کا آپ نے خود ذکر کیا ہے, نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ گیم چینجر ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں, اس کا آغاز ہو چکا ہے. لیکن اس کے جو ثمرات ہیں, چاہے وہ جاب کریشن کے لیے, چاہے اکانومی کے لیے, اس کو کم از کم آپ کو 1 سال کا عرصہ تو درکار ہے. ہم نے پچھلے ہی ہفتے پرائم منسٹر نے اور کیبنٹ نے 100 ارب روپے کے کامیاب جوان کی منظوری دی ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو قرضہ ملنا شروع ہو جائے گا اور تعمیرات کے شعبے میں آپ ترقی کرنے لگیں گے, اور اس سے پوری معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا. آپ کا اشتہار بھی چل رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, اس کو پڑھ بھی رہا ہوں. عظمیٰ بخاری صاحبہ, تعمیرات کے شعبے میں ترقی ہوگی, لوگوں کو گھر ملیں گے, پوری ایک انڈسٹری کا ریوائیول ہوگا, سریا, سیمنٹ, مزدوری, سب کچھ شروع ہو جائے گا, لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. پچھلے مالی سال میں یہ ہدف تھا 10%, اس دفعہ حکومت تجویز کر رہی ہے آنے والے بجٹ میں 1.5%. آپ لوگوں نے کیا جو نمبرز پہلے دیے تھے وہ فجنگ تھی, وہ فیک نمبرز تھے, اور یہ 1.5 ہی کا پوٹینشل تھا ہمارے پاس, اور یہی سے نمبر ہے جو پی ٹی آئی دے رہی ہے؟ بہت شکریہ مسعود. پہلے تو مجھے بڑا مطلب ہنسی آ رہی تھی کہ جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں عثمان ڈار صاحب کہ جی یہ جھوٹ نہیں بولتے. مطلب آپ کسی بچے کو بھی پاکستان کے پوچھیں نا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان جھوٹ نہیں بولتے, تو وہ آپ پاگلوں کی طرح آپ کو دیکھنے لگیں گے کہ شاید آپ پاگل ہیں. اب اس پہ جتنا جھوٹ عمران خان صاحب نے اپنے پچھلے 5 سال کی جو اپوزیشن ہے اس میں بولا, خاص طور پہ وہ پتہ نہیں اتنے ارب روپے باہر پڑے ہوئے ہیں وہ لے آؤں گا, چاہے وہ یہ ہو کہ اتنے 1000 کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے میرے آتے ہی وہ رک جائے گی, یا یہ ہو کہ 8000 ارب روپیہ میں اکٹھا کر کے دکھاؤں گا, یا یہ ہو کہ میرے آتے ہی جو میرے پاس ٹیم بھی تیار ہے اور پالیسیاں بھی تیار ہیں اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی ایک سچ تو بولا ہوتا. مطلب مجھے گلہ یہ ہے کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا, آپ نے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولے, انہیں سبز باغ دکھائے, آپ نے اپنے آپ کو شو نجات دہندہ کیا اور بنے آپ ڈریکولا. اور اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی جو آپ نے عوامی رد عمل دکھایا, اس میں بھی آپ نے رمضان بازار کا دورہ نہیں کیا. ذرا پنجاب میں آ کے کسی رمضان بازار کا دورہ کریں اور وہاں پہ ذرا عورتوں سے بات کریں کہ وہ تو شاید آپ سنا بھی نہ سکیں جو کچھ, اور جو بددعائیں اس 8 مہینے میں اس حکومت کو مل رہی ہیں. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا جو ہے وہ کیسے ہوگا, ان کا انجام کیا ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ مجھے صرف اتنا, یہ $1 ملین کویسچن کا جواب دے دیں کہ لیمو کی قیمت سے, چینی کی قیمت سے, آٹے کی قیمت سے IMF کا کیا تعلق ہے. یہ جو قیمتیں ہمارے دور میں تھیں اور یہ جو قیمتیں 8-9 مہینے کے اندر یہاں بڑھ گئی ہیں جس کا عام آدمی سے تعلق ہے. دیکھیے عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پچھلے سال لیمبو اس سے زیادہ مہنگا تھا, اس سے پچھلے سال اور مہنگا تھا, اس سال لیمبو سستا ہے رمضان میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹ کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے, ایک پنجاب میں بھی ہیں وہ شہباز گل صاحب, ان کو وہ باہر تشریف لائے ہیں اور واپس ہی انہوں نے چلے جانا ہے. نہ ان کا کوئی لینا دینا ہے پاکستان کی عوام سے, نہ ان کو کوئی فیکٹس فگر کا پتہ, وہ بس بول دیتے ہیں. ان کا تو بس چلے نا تو پاکستان کو سپر پاور ڈکلیئر کر دیں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ عثمان ڈار صاحب کیا فائدہ ہے آپ کو لیمو اور
लहसुन और इन चीज़ों की इनका सिर्फ ये पूछ के बता दें कि इन चीज़ों का IMF से क्या ताल्लुक है? कर पाते हैं इसका IMF से क्या ताल्लुक है? उस्मा साहब पूछें क्या ताल्लुक है IMF से? देखिए ये अपने कैमरामैन को कहें कि ये जो अपोजिशन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मैनहट्टन जो मैं कौम को दिखाना चाहता हूँ, ये जूम करें, ये इनको दिखाएं। जब ये तबाह हाल अदारे जिसमें आपका PTV 5 अरब रुपया, रेडियो 45 अरब रुपया, स्टील मिल 200 अरब रुपया, रेलवे आपकी 400 अरब रुपया, PIA 550 अरब रुपया, जब ये सब कुछ सारे मतलब सुन ले जरा, सुन लेना। देखिए जब आपकी इकोनॉमिक देखिए ओवरऑल इकोनॉमिक पैकेज है आपका, IMF एक अलग इशू है, इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए जो हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी है जिसमें अब मैंने नया हाउसिंग पाकिस्तान स्कीम की बात की है, मैंने टूरिज्म की बात कर रहा हूँ, पोस्टल्स के अंदर जॉब क्रिएशन हो रही है, कामयाब जवान प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, किसान दोस्त पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, लेबर कार्ड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ है, सिर्फ एक चीज की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन आज ये भी हकीकत है कि जब 30,000 अरब का कर्जा वो इमरान खान ने तो नहीं लिया, 1200 अरब जो ये सर्कुलर डेट तकरीबन छोड़ के गए हैं वो इमरान खान ने छोड़ा। कौन जानना चाहती है? 100 अरब डॉलर का कर्जा इमरान खान ने आके लिया है। 20 बिलियन डॉलर जो करंट अकाउंट डेफिसिट था मसूद, उसका आपने जिक्र नहीं किया, जिसका हदफ हम 9 बिलियन डॉलर इंशाल्लाह ताला सेट कर रहे हैं कि उसको नीचे लेके आएंगे, लेके भी आए हैं। ठीक है, मैं जिक्र कर देता हूं उस्मान भाई, यहाँ पे सवाल बुहारी, या तो उस्मा बुहारी कहे ना कि ये जो मेरा ग्राफिक है या मैं झूठ बोल रहा हूं, या तो ये चैलेंज करें, या तो ये चैलेंज करें कि मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर तो समझ आती है। उस वक्त भी ग्रोथ रेट आपसे बेहतर था, उस वक्त लोग इस तरह से महंगाई का रोना नहीं ढूंढ रहे थे, कर्जे मौजूद थे, मैनेज हो रहे थे। क्या फायदा मुझे बताएं? वो एक फिक्टिशियस ग्रोथ रेट था, कर्जे लेके एक इन्होंने एक मसनूई इकोनॉमी खड़ी करके, मगर बुहारी बताएं 4 साल में 4 साल में कितनी ग्रोथ बढ़ी है। देखें यार, अवाम इसलिए नहीं दे रहे थे कि इन्होंने नौसरबाजी की है पाकिस्तानियों के साथ, कर्जे ले लेके पूरे मुल्क को इन्होंने सब्सिडी पे चलाया है। कोई एक शोबा है इस मुल्क का, उस्मा बुहारी बताए, वो प्रॉफिटेबल हो जिसमें ये सब्सिडी ना दे रहे हो? बिजली पे सब्सिडी, गैस पे सब्सिडी, मेट्रो पे सब्सिडी, हर चीज पे तो इन्होंने सब्सिडी दी है। इनकी परफॉर्मेंस थी कहां? ये कौम को ये बताए, कर्जे ले लेके तो उस्मा बुहारी एक शोहर भी खुश कर सकता है, बीवी को जेवरात लेके वो कर्जे लेगा। एक क्रेडिट कार्ड आप रहे मसूद, एक क्रेडिट कार्ड से आप अपने बीवी बच्चों को शॉपिंग कराते रहे, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कार्ड का बिल देने के लिए हो ना, तो बीवी बच्चे तो कहेंगे हमारा अब्बा और हमारा अहमद बड़ा जबरदस्त है, बड़ा खुश रखा हुआ है। जब वो बिल लेने आएंगे बैंक वाले तो वो उधार लेगा, घर बेचेगा, गाड़ी बेचेगा और छत छिन जाएगी। ये किया इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ। अपनी परफॉर्मेंस तो देखें, झूठ बोलते रहे, कर्जे लेके मुल्क को सब्सिडी में चलाते रहे। उस्मा बुखारी साहिबा, शॉपिंग आप लोगों ने करवाई, बिल इनके मत्थे मार दिया। देखें, मेरी गुजारिश ये है कि अब उस्मान डार साहब जो है वो हौसले से मेरी बात सुन लेंगे। एक तो आज मतलब हाइपर पता नहीं क्यों हुए हैं, आराम आराम से बातें करते हैं। और पहले तो अगर कर्ज़ों का हिसाब किताब करना है तो हमारे कर्जे जो हमने लिए और वो कहाँ लगे, वो आज भी वही बिजली के मंसूबे जिनका क्रेडिट जो है वो कल वज़ीर आज़म उमर अयूब को दे रहे थे। मतलब शर्म नहीं आती आपके क्रेडिट पे अगर बिजली के मामले में कुछ है ना, तो वो ये है कि आपने बिजली की कीमतें इजाफा कर दी हैं और वहाँ तक ले गए हैं जहाँ आम आदमी की चीखें निकल रहे हैं। और अभी ये जो इन्होंने डी वैल्यू हुआ है, हिसाब किताब ज़रा लगा के उस्मान डार साहब बताएंगे, वो कैलकुलेटर जो इनका गुम हो गया ज़रा वो दोबारा कहीं से ढूंढें और हिसाब किताब लगा के बताएं सिर्फ रुपए की डीवैल्यूएशन के बाद जो कर्जा था वो कितने गुना इजाफा हुआ है ये पता उस्मान डार साहब को? जो कर्जा जो है वो 330 अरब रुपए के करीब जो है वो बनता था, वो 1000 अरब रुपए के करीब पहुंच गया। ये आपकी डीवैल्यूएशन का जो है ये आपने ये दिया है। हमने कर्जे लिए ना तो मुल्क लगाया। एक मिनट ना, मैं मसूद एक मिनट बात पूरी कर लूं, मेरी गुजारिश सुन लें। हमने तो अपनी बात अपनी बारी पे बताइएगा। अब ये जो मसनूई उसकी बात कर रहे हैं ना, अफसोस की बात यह है कि इन बेचारों का भी नौसरबाजी फलाना, इससे ज्यादा हार्ड वर्ड में इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी गुजारिश इसमें यह है कि हमें छोड़े हम क्या कह रहे थे। एक तो आम आदमी जो इसका बेसिकली जिसका ताल्लुक है, उसकी जिंदगी 8-9 महीने पहले कैसी थी और आज क्या है। जो मैंने सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे नहीं मिला कि लीमू का, आटे का, चीनी का, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक IMF से कैसे है, वो नहीं मिला जवाब मुझे। वो फिर वो दूसरी जगहों पे घूम के चले गए। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल जो आपके इदारे हैं वो क्या कह रहे थे, मैं तो नहीं कह रही, मूडीज क्या कह रहा था, और यही IMF की चीफ जो आपको मिलना नहीं चाह रही थी
وہ IMF کی چیف ہمارے ملک میں آ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے وزیر اعظم نواز شریف سے مل کے ان کو یہ کہہ کے شکریہ ادا کر کے کہہ کے گئی کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. اور IMF کی جو پچھلی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کی درست پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان نے ترقی کی. آپ دیکھ لیجئے کہ بلومبرگ کیا کہہ رہی تھی, یہ تمام ہم نے نہیں بنائے ہوئے تھے بھائی. کاش آپ کو اتنی, آپ کے اندر سے نالائکی تھوڑی کم ہو جائے. کاش آپ کو پتا ہو کہ پیسے چیریٹی کے لیے اکٹھے کرنا, ہم نے تو بالکل سبسڈیز دی, اللہ کا کرم ہے. اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ عام آدمی کو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے سبسڈیز دی. ہمارے پاس دینے کو کچھ تھا. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ لینے کی بجائے لوگوں کے کپڑے جو ہیں وہ بھی نوچ کے جو ہے وہ بازار میں بیچنے کے لیے تیار ہے. یہ ہے فرق. خود ہی عثمان ڈار صاحب نے بڑی خوبصورتی سے فرق بتا دیا. ہمارے دور میں غریب آدمی کو جینے کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی تھے, سبسڈیز بھی تھی, ہم دے رہے تھے. اور یہ قاتل حکومت, نالائق حکومت جو ہے یہ عام آدمی کے کپڑے تک اتار کے بازار میں بیچنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے, اور یہ عوام آدمی سے ہر سبسڈی چھین رہی ہے. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. میں ذرا بولنا چاہ رہا ہوں. جی آپ بالکل بولیے, آپ بالکل بولیے, سوال سن لیجئے نا میرا, پھر بات کیجئے. عثمان ڈار صاحب, آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. پہلے یہ عظما بہاری بتائے کہ 30,000 ارب کے قرضے انہوں نے لیے تھے کہ نہیں لیے تھے. بالکل لیے تھے. آپ میری بات سن لیجئے. وہ 30,000 ارب روپے کے قرضے موجود تھے. بلومبرگ کی رپورٹس آپ کے سامنے موجود ہیں, موڈیز آپ کے سامنے موجود ہے, IMF آپ کے سامنے موجود ہے, ورلڈ بینک آپ کے سامنے موجود ہے, عوام کی صورتحال آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ نوسر بازی تھی. نوسر بازی عوام کے ساتھ ہو جائے گی, ملک کے ساتھ ہو جائے گی. یہ بلومبرگ کے ساتھ, موڈیز کے ساتھ, IMF کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ, ان کے ساتھ کیسی نوسر بازی ہوگی؟ سر آپ IMF کی رپورٹ کا بھی ذکر کر دے جس میں وہ 2 سال پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز نیچے کی طرف جا رہے ہیں. IMF $27 بلین جو پے کرنا ہے IMF مانگ رہا آپ سے. وہ ہم نے ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ حوصلہ کریں ذرا. میں صرف ان سے یہ پوچھ رہا ہوں, پہلے میری بات سن لیں, پہلے بات سن لیں نا. ٹھہر جو لے آؤں گا وہ بھی کل کر لیتے ہیں پروگرام. بھاگنے نہیں دوں گا عظما بہاری, آپ لوگوں کو بھاگنے نہیں دوں گا. یہ ریکارڈ کا حصہ اس مینہٹن کو دیکھنا ہے. ضرور واٹس ایپ کر دیجیے گا. اچھا میری بات سنیں. پاکستانیوں میں ایک منٹ ٹھہریے گا. پاکستانیوں انہوں نے کیا نوسر بازی آپ کے ساتھ کی ہے؟ ان لوگوں نے 30,000 ارب کے قرضے لیے تھے. ان کی اپنی پرفارمنس کوئی نہیں تھی. یہ دیکھیں مینہٹن ان کی پرفارمنس کا, یہ ریڈ والا دیکھیں کتنا اوپر جا رہا ہے. یہ قرضے لیے انہوں نے ایک بھی منافع بخش ادارہ نہیں بنایا جس سے یہ پیسہ کماتے اور آپ لوگوں پہ لگاتے. قرض لے کے پاکستان کو یہ دور حاضر کے جو غلام ہیں نا مسعود, وہ قرضوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے کیا پاکستانیوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ عمران خان بھی کرے گا. میں گیا لوگوں کے درمیان, جب میں نے ان سے بات کی, اس میں تاجر برادری کے لوگ تھے, میں نے ان سے کہا کہ قرض لے کر بڑی زیادتی کی ملک کے ساتھ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ قرض ہم اس لیے لیتے ہیں کہ اپنی دکان میں سامان رکھیں, سامان ہوگا تو بکے گا تو منافع آئے گا تو قرضہ بھی ادا ہوگا. کام تو ہو, کام ہوگا تو سب کچھ ہوگا. قرضے بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے پرفارمنس میں دھیان نہیں دیا نا. صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن یہ نہل ترین کاروباری تھے. انہوں نے دکان میں سامان ڈالا, اور اسی دکان کو لوٹ لیا. ان لوگوں نے لوٹ مار کیا. انہوں نے اس ملک میں کاروبار نہیں کیا مقصود. یہ فرق ہے ان کی اپروچ کا. عمران خان جو ہے یو ٹرن لے, لیفٹ جائے, رائٹ جائے, لیکن عمران خان اس ملک کو میں عظما صاحبہ سے بات پوچھتا ہوں, اگر آپ مجھے یہ بتا دیں, مجھے یہ بتا دیں, کسی کو کرپشن نہیں کرنے دے گا. ڈار صاحب یہ بتا دیں کہ انہوں نے قرضہ بھی لیا, کاروبار بھی نہیں کیا, اور جو ان کے نمبر سے وہ بھی نوسر بازی تھی, عوام بھی ان سے مطمئن تھی, بین الاقوامی ادارے بھی ان سے مطمئن تھے. یہ تو بڑے زبردست لوگ تھے. پھر مانیں گے آپ؟ تو یار ہم بھی یہی کرتے ہیں نا مسعود. میری بات سنو نا, بات تو سن لو ذرا. ہم تو قرض لے رہے ہیں ان کا سود اتارنے کے لیے جو 600 ارب روپے روزانہ کا ہے. ہم بھی لیتے ہیں پیسے اور اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ بانٹتے ہیں. ورلڈ بینک سے قرضہ لیں, IMF سے قرضہ لیں, اور یوتھ کو لیپ ٹاپ بانٹیں. لیپ ٹاپ دے قرضوں کا لیا ہوا, کوئی اپنی پرفارمنس نہیں ہے. چلے عظما بہاری کو کہیں, ایک منٹ ٹھہریں مسعود, پہلے بات سنیں ذرا یار, ایک سیکنڈ ٹھہریں. آپ عظما بہاری کو کہیں
کہ اگر ان کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی تو یہ ایک ادارہ تو بتا دے نا جو نفع بخش تھا جس سے پیسے کما رہے تھے, یہ ایک ادارہ بتا دے. یہاں کہ عثمان ڈار جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد عثمان صاحبہ آپ سے میں ضرور پوچھوں گا کہ کون سا ادارہ تھا جو منافع بخش تھا آپ کے دور میں, اور جب کوئی ادارہ منافع بخش نہیں تھا تو یہ نمبر کیسے آ رہے تھے, کیسے آپ لوگوں نے مطمئن کیا ہوا تھا, کون سا جادو کا چراغ تھا آپ کے پاس, بتا دیجئے پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی, عوام کو کچھ ریلیف مل جائے گا. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے ہیں کہ عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے, عوام پریشان ہے, اپوزیشن کا اپنا ایک لاہے عمل ہے, نیا بجٹ آنے والا ہے, بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں. سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا. عثمان بخاری صاحبہ, بریک سے پہلے عثمان ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے دور میں جو ترقی تھی وہ مصنوعی ترقی تھی, اعداد و شمار تک ترقی تھی. عوام کو بھی بیوقوف بنایا ہوا تھا آپ لوگوں نے, اور بین الاقوامی اداروں کو بھی بیوقوف بنایا ہوا تھا. تو کون سا ایسا جادو کا چراغ تھا آپ نے کہ پوری دنیا کو آپ نے جو ہے وہ ایک اپنے جال میں پھنسایا ہوا تھا, ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. کوئی ادارہ تو ایسا تھا نہیں آپ کے دور میں جو منافع بخش ہو, تو پھر ترقی کیسی تھی؟ دیکھیں, پہلے میری تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ابھی قرضوں کی دہائی دے رہے تھے نا عثمان ڈار صاحب, سینٹ آف پاکستان میں مارچ میں یہ جواب جمع کرایا. نئے پاکستان کی حکومت نے سوال کیا گیا تھا کہ حکومت نے 1 جولائی 2013 سے 31 مارچ 2018 تک جو ہے وہ کتنا قرضہ لیا. انہوں نے جواب دیا 42.1 ارب ڈالر. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کتنے پیسے واپس کیے, تو 1 جولائی 2013 سے 31 مارچ 2018 تک 70 ارب ڈالر کے قرضے جو ہیں وہ واپس کیے گئے. جتنا ہم نے لیا تھا اس سے کہیں ڈبل جو ہے وہ ہم نے واپس کیا. اور ابھی تو جو میں نے کہا ہم نے تو لگایا, نظر آیا نا, لوگوں کی زندگیوں میں بہتری تھی. اب آپ نیا پاکستان اور پرانا پاکستان, پہلے ان کے پاس نا یہ تھا ایک موقع, یہ نہ دیکھے نا تبدیلی آزمائی بھی نہیں ہے. ہمیں آنے دو, ترلے کیا کرتے تھے عمران خان صاحب, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے صبر کر لو نا, آپ کا بھاشن سنا نا, میری باری ہے. تو وہ ہم نے تو قرضے جہاں لگائے نظر آ گئے. اب یہ جو اس وقت 19 بلین کا پر ڈے ہم نے یہ قرضے لیے تھے 5 سال میں, یہ پر ڈے 19 بلین روپیز جو ہیں وہ اس کا قرضہ لے رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہی, مجھے چھوڑیں, میں ان کی طرح فیک باتیں کرنے کا مجھے شوق نہیں. اسٹیٹ بینک جو ہمارا ادارہ ہوا کرتا تھا, اس نے ابھی پچھلے ہفتے ایک رپورٹ جو ہے وہ دی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ کیسے جو ہے قرضے لیے جا رہے ہیں, کیسے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں, اور جو مہنگائی ہے اس کی شرح کہاں پہنچنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے. اب میری گزارش یہاں پہ جو سوال آپ نے کیا تھا کہ ہم نے قرضے لگائے بجلی پوری کرنے کے لیے, ہم نے قرضے لگائے ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے, انویسٹر کا جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے ٹرسٹ. ہم اللہ کرے یہ نوسر باز اس ملک کو دوبارہ واپس مل جائیں جن کے دور میں کم از کم عوام سانس لینے کے قابل تھی. اور یہ جو فرشتے اترے ہیں آسمان سے, جن کے دور حکومت میں عام آدمی کی چیخیں نکل گئی ہیں, ان سے ہماری جان چھڑا دے. پہلی بات. دوسری بات جو اداروں کی بات ہے, اب بڑا یاد ماضی واقعی عذاب ہوتا ہے, لیکن مجھے یاد کرانا پڑے گا. جب ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا کہ 2013 کے مینیفیسٹو میں کہ جو پی آئی اے کو ہم پرائیویٹائز کریں گے. ہم نے اپنے دور میں جب بہت کوشش کر کے دیکھ لی, اس کے باوجود ہم نے نئے اختیارے بھی ایڈ کیے, پی آئی اے کا خسارہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ اس کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے ہی اسی کراچی شہر میں آپ کو پتا ہے کہ ہنگامے ہوئے, دنگے کرائے گئے, جن کو یہ لیڈ کرتے تھے اسد عمر صاحب سمیت, اور 2 لوگ جو ہیں وہ گولی لگنے سے جو ہے وہ ہلاک بھی ہوئے. جب ہم نے کہا کہ اسٹیل مل جو ہے اس کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنا چاہیے, میرے پاس اسد عمر صاحب کی تقریریں اور ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ موجود ہیں ابھی ریکارڈ کے اوپر. میں بھی دکھا دیتی ہوں, اگر میرا خیال ہے نہیں ہے میرے بھائی کے پاس تو میں نے دکھا دیتی ہوں. وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے ہیں ہماری ڈیڈ باڈی کے اوپر سے ہوگا یہ سب. ہم نے ان کی تمام تر سازشوں کے بعد, ان کی تمام تر جو حربے انہوں نے آزمائے, 126 دن یہاں بیٹھے بھی رہے, لاک ڈاؤن بھی کیے, سول نافرمانیاں بھی کی, لوگوں کو کہا بل مت دو, اور آپ یہ تو کل ترلے کر رہے تھے نا بل مت دو, اور اگر آج جو لوگوں کی حالت انہوں نے کر دی ہے, آج وزیر اعظم پاکستان نے کہا, پاکستان کہہ رہے ہیں عثمان صاحبہ کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ ڈالر خریدنے لگے, ایسا نہیں کرتے. اس وقت اب مجھے یہ بتائیے نا, اب اس سے آپ دیکھیے نا, اس سے آپ وزیر اعظم کی عقل کا اندازہ لگائیں. مجھے یہ بتائیں, اس ملک میں جہاں عام آدمی 2 روٹی سے بھی جو ہے اس وقت محروم ہے,
اس کا ڈالر سے کیا لینا دینا ہے؟ مجھے یہ بتائیے عام آدمی جس کی دیہاڑی 500 روپے ہے وہ ڈالر کا کیا کرے گا؟ کتنے لوگ ہیں اس ملک میں جو یہ ڈالر کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور وہ یہ مہربانی کریں نا عمران خان صاحب خود اور ان کی جو اے ٹی ایمز ہیں وہ مہربانی کریں وہ سارے ڈالر اپنے بیچ کے تو پاکستانی اس میں جو ہے انویسٹ کر دیں انجیکٹ کر دیں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن عام آدمی کا کیا تعلق ہے ڈالر سے؟ کیا تعلق ہے یہ تو کوئی سائنس سمجھا دو مجھے. عام آدمی بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے, یہ ڈالر کر رہے ہیں. کمال ہے. اندازہ لگائیں اس سے ان کی کمپیٹنس اور عقل کا اندازہ لگائیں. ڈالر پاکستان آ جائیں گے. اچھا بیچ لو نا. کہا تھا نا واپس لے کے آئیں گے, لاؤ 200 ارب ڈالر واپس لاؤ, وعدہ کیا تھا, لاؤ واپس. یار شہباز شریف کو تو لاؤ نا. شہباز شریف کیوں بھاگ گئے ہیں؟ شہباز شریف بھی باہر جا کے اپنی پراپرٹی خرید رہے ہیں. اس کی فکر نہ کرو, کہیں نہیں بھاگ رہا. آپ کو گھر بھیج کے جائیں گے, جب آپ لوگ کہیں بھی جائیں گے آپ کو بھیج کے جائیں گے. فریشن اپ ہونے گئے ہیں. ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے, ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے, کیا دینے جا رہے ہیں؟ پھر میں بات کرتا ہوں کہ کیا واقعی ایک عام آدمی کو آپ ریلیف دے پائیں گے, ورنہ پھر حکومت کو جو لاہے عمل ہے اس پر بات کرتے ہیں. وہی منترا ہم عام آدمی کو کیا دینے جا رہے ہیں. میں 10 سیکنڈ میں اس پہ آ رہا ہوں, آپ نے مجھے 10 سیکنڈ دینے ہیں. ایک تو میں عظما آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو میرا آرگومنٹ تھا کہ آپ نے ایک بھی ادارہ پچھلے 35-40 سالوں میں نفع بخش نہیں بنایا, وہ آپ نہیں بتا سکی, آپ مان گئی ہیں. دوسرا انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. ایک چیز ایڈ کر دوں عثمان, یہ خود مانی آپ کے پروگرام میں. اجازت دے دیجئے, سن لیں ذرا, صرف اجازت دے دیجئے. جی ہم نے بہت کام کیا, اتنا کر کے دکھاؤ نا. جو ہمارے سرکاری کارپوریشنز ہیں, ہماری سرکاری کارپوریشنز دہائیوں سے بیمار ہیں, سکھ ہیں, ان کے پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے. پچھلی حکومت بھی نہ انہیں پرائیویٹائز کر سکی نہ انہیں منافع بخش بنا سکی. آپ کے لیے بھی چیلنج ہے, یا تو آپ پرائیویٹائز کریں گے, منافع بخش بنانا آپ کے بس کا بھی کام نہیں ہے. مگر عثمان بھائی ایک بات تو آپ مانیں گے کہ پچھلے دور حکومت میں گروتھ ریٹ اچھا تھا, پرائیویٹ سیکٹر پرفارم کر رہا تھا. آپ کے دور میں نہ کارپوریشنز, سرکاری کارپوریشنز پرفارم کر رہی ہیں نہ پرائیویٹ سیکٹر پرفارم کر رہا ہے. یہ تو آپ مانیں گے. دیکھیں مسعود, وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کس طرح کی فگر فجنگ تھی گروتھ ریٹ لانے کے لیے, لیکن کم از کم ہم نے 9 ماہ میں پی آئی اے کو آپریٹنگ لاس سے نکال دیا. 9 ماہ میں نکالا. انشاءاللہ اگلے 5 سال میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے کون سے ادارے پرفارمنس سے نفع بخش کیے ہیں. لیکن ایک اور عظما, آپ نے ایک بڑی اور زبردست بات کی ہے. عظما مان گئی ہے جو میرا آرگومنٹ تھا کہ انہوں نے قرضے لے کے بجلی کے منصوبے لگائے. تو پاکستانیوں, آپ نے سن لیا عظما بہاری کے منہ سے کہ انہوں نے قرضے لے کے بجلی کے منصوبے لگائے. ان قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمیں سارا بوجھ آپ لوگوں پہ ڈالنا پڑ رہا ہے جو انہوں نے قرضے لیے تھے. یہ وجہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے پاکستانیوں, یہ وجہ گیس مہنگی ہو رہی ہے. آج مان گئے ہیں کہ ہماری کوئی پرفارمنس نہیں تھی. دیکھو ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. اب میں آتا ہوں ہم پاکستانیوں کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ سن لیں ذرا, سن لیں حوصلے سے. دیکھیں ہمارا احساس پروگرام, حوصلہ کرو, ایک ہی دفعہ موقع دوں گا, حوصلہ کرو, حوصلہ مجھے جواب دے لینے دو. ایک سیکنڈ, انہوں نے سوال کیا ہے اینکر نے, مجھے جواب دے دو. دیکھیں مسعود 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ریکارڈ کر لیں میرا آج کا یہ جو میں 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی میں کر رہا ہوں. عمران خان کا احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا غربت مٹاؤ پروگرام. 180 ارب روپے پار کر دیے ہیں غریب لوگوں کے لیے, پہلا پروگرام. دوسرا شیلٹر ہومز, پناہ گاہیں, جن لوگوں کے سر سے انہوں نے چھت چھینی تھی ان کو چھت دے رہا عمران خان. لو کاسٹ ہاؤسنگ جس کا آغاز ہو چکا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا, عام آدمی کے لیے 25-30 سال لوگ کام کرتے رہ جاتے ہیں مسعود, وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتے. عمران خان نے وہ پروجیکٹ شروع کیا, انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو گھر دیں گے. چوتھا کامیاب جوان پروگرام, 10 لاکھ نوجوان اس سے فائدہ اٹھائیں گے. 100 ارب روپیہ پار کیا عمران خان نے. 5واں ہیلتھ کارڈ, 7 لاکھ روپے سے زیادہ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. آپ خود بتائیں جب ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے اس کا گھر میں کیا حالات ہوتے ہیں بیماری آنے سے, وہ کوریج دے رہا ہے عمران خان. پاکستان کے غریب کسان کو مضبوط کرنے کے لیے, طاقتور کسان کے سامنے کھڑنے کے لیے جو ہماری زراعت کی پالیسیوں سے عام اور کمزور کسان کو اٹھانے جا رہے ہیں. لیبر کارڈ مزدوروں کے لیے, انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک لمبی فہرست ہے. تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کریں. انشاءاللہ تعالی عمران خان کی ہر پالیسی, عمران خان کا ہر قدم عام لوگوں کے لیے ہوگا, غریب پاکستانیوں کے لیے ہوگا, ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہوگا, ان کو اٹھانے کے لیے ہوگا.
ان کی طرح نوسر بازی نہیں کریں گے، پھر یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت مسعود آپ پہلے مجھے موقع دیجئے، بینک کرپٹ حکومت اتنے سارے اعلانات کرنے کے بعد کیا کر لے گی؟ اس میں آپ بھی اپنی بات بھی ایڈ کر لیجیے اس میں۔ جی میں باری باری بات کرنی ہے، جو عثمان ڈار صاحب نے ابھی قوم سے خطاب کیا ہے نا، کاش یہ خطاب سے لوگوں کا پیٹ بھر جائے، کاش خطاب سے جو ہے وہ لوگوں کی تسلی ہو جائے۔ وہ خطاب سے کنٹینر پہ تو آپ جھوٹ بول کے لوگوں کو پیچھے لگا کے جھوٹ بول سکتے تھے، اب نہیں ہوگا۔ اچھا ایک منٹ نا، اب حوصلہ میری گزارش یہ ہے کہ قرضے جو آج ان کو یہ بہت جو کہہ رہے ہیں نا قوم دیکھ لے، ہم نے تو کہا کہ ہم نے قرضے لیے، ملک کو بنانے کے لیے قرضے لیے، اور اپنے نے جتنے لیے تھے اس سے زیادہ واپس بھی کیے اور ملک بنا کے ان کو دیا۔ اب ان کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں، اور وہ قرضے جو کل تک جس کے لیے آپ پھانسی لینے کے لیے تیار تھے، آج وہ آپ کے لیے جو ہے پیکج ہوتا ہے اور خوشخبری ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے آپ کی جو ہے وہ جھوٹ اور غلط بیانی سے اور ہمارے جو ہے فیکٹس کے ساتھ۔ اب پرفارمنس پہ آ جاتے ہیں، بڑی مزیدار جو ہے پرفارمنس بتائی ہے عثمان ڈار صاحب نے۔ جو وزیر اعظم اور جو آپ کا وزیر خزانہ ہے وہ خود کہہ رہا ہے ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، ملک کے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہے۔ ایک طرف یہ حالت ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ روٹی نہیں کھا پا رہا اور روٹی نہیں اس کو دی جا سکتی، تو یہ وہ پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ ان کے لیے تو میں پہلے بھی کہتی ہوتی ہوں کہ ایک وہ محاورہ بڑا اچھا ہے، جیب چ نہیں ہے تیلا تے کر دیے میلا میلا۔ ان کا وہ حال ہے کہ جو ہے وہ صرف اب یہ ان کے اعلانات سے جھوٹ سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ پہلے آ جاتے ہیں وہ چھت کے اوپر جو یہ چھت دینے جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو سب سے بڑی جو جھوٹ اور غلط بیانی کی، عمران خان صاحب کی ذرا تقریریں نکالیں، انہوں نے کہا غریب آدمی جس کے پاس چھت نہیں ہے اس کو ہم فری گھر دیں گے، اور اب وہ گھر کیسے ملے گا؟ 25 لاکھ روپے کا گھر ملے گا، اور اس کو ملے گا جس کی 1 لاکھ روپے آمدن ہوگی، اور وہ قرضہ جو ہے وہ بینک سے لے گا اور اس کے بعد وہ گھر لے گا۔ اب اس سے آپ ان کی نوسر بازی کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا عام آدمی کو فری گھر دینے کے نام پہ آپ نے ووٹ لیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ روپے ماہانہ والا جو ہے وہ قسطوں پہ گھر لے گا۔ اب آگے آ جاتے ہیں ان کے کامیاب جوان پروگرام پہ۔ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ نام بدلنے سے حقائق نہیں بدل جاتے۔ یہ وہی 100 ارب روپے کا پروگرام ہے جس کے اوپر عثمان ڈار صاحب کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی کہ مریم نواز اس کی ہیڈ کیوں ہے، وہ غیر منتخب ہے۔ لیپ ٹاپ اب ابھی بھی دے رہے ہیں، چیک تو کرو نا عثمان۔ نوجوانوں کو امپاور کریں گے، خود بھی لیپ ٹاپ لیں گے، یہ فرق ہے، وہ فرق ہے۔ مریم نواز نے قرضے لے کے لیپ ٹاپ دیے تھے، ہم انشاءاللہ تعالی ان کو امپاور کریں گے اس کامیاب جوان میں، یہ خود سے لیپ ٹاپ لیں گے اپنا۔ حوصلہ، ہاں چلو حوصلے کی ضرورت آپ کو ہے، آپ لوگوں کو حوصلے کی ضرورت ہے۔ ہاؤس کے اندر جو جواب۔ اچھا ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد مزید بات کریں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں، عثمان بخاری صاحب موجود ہیں، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا واقعی آپ لوگ عید کے بعد نکل رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، حکومت گرانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اپوزیشن کی وشن ایک میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم عید کے بعد ایک KPC بلائیں گے اور اس پہ ایک حتمی فیصلہ کریں گے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک احتجاجی تحریک چلائے گی، اور ایک اپوزیشن کا جمہوری حق بنتا ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائے، کیونکہ جو وعدے الیکشن میں کیے گئے تھے اس قوم کے ساتھ اس حکومت آنے سے پہلے، تو وہ وعدے پورے نہیں ہوئے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بجٹ آ رہے ہیں، اس وقت مہنگائی کی جو صورتحال ہے، اور بجٹ میں جو مہنگائی کی صورتحال ہونے والی ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال سے عوام، پاکستان کی عوام گزر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جو پیٹرول 45 روپے کا ہونا تھا وہ ابھی آپ دیکھیں 100 روپے کی کراس کر گیا، اور پتہ نہیں ابھی کدھر جائے گا۔ ڈالر کی صورتحال دیکھیں، انفلیشن کی صورتحال دیکھیں۔ میرے بھائی عثمان ڈار صاحب نے تو بڑی اچھے سنہری باتیں کر لی کہ جی گھر بھی مل جائیں گے، کیا یہ گھر غریب لوگوں کو مفت ملیں گے؟ نوکریوں کا بھی کہا کہ جی ہم 1 کروڑ نوکری، چلو 50 لاکھ 1 کروڑ کو ہے، وہ نوکریوں کا کدھر ہے؟ ابھی تو لوگوں کو روزگار سے نکالا جا رہا ہے، تو بدلی نہیں کیا جا رہا فی الحال۔ تو باقی بھی ایسی ایشوز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں۔ ٹائم کیا دیں؟ ابھی بھی آپ کو جب ٹائم ملا تو آپ نے پہلے 6 مہینے میں کہا کہ ہماری تو ٹیم بیکار تھی، ہماری ٹیم ہمیں ڈپ ہو گئی، آپ نے ٹیم جا کے چینج کر لی، اب کہتے ہیں اس ٹیم کے لیے بھی آپ ٹائم دیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو اپنے لوگوں پہ جو کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ان پہ اعتماد نہیں ہے، یہ باہر سے پلیئرز لا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک کرکٹ میچ جو ہے نا PSL کا بنا لیا ہے، اور بعد سے کرکٹ جو ہے پلیئرز پرچیز کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور جو ہے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کیا ہے کنڈی صاحب؟ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ کیا واقعی آپ لوگ سڑکوں پر آئیں گے، حکومت کو چلنے دیں گے یا نہیں چلنے دیں گے؟ بالکل احتجاجی تحریک ہوگی، KPC کی میٹنگ عید کے بعد ہوگی، اس میں باقاعدہ ایک
प्रोग्राम दिया जाएगा कि ये जो अपोजिशन की तहरीक है वो क्या क्या करेगी और किस चीज़ करेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इटसेल्फ क्या चाहती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रमज़ान से पहले भी अपने सिंध में जलसे किए, महंगाई के खिलाफ वोट दिए और दोबारा भी करेंगे। हम इनको अपने वादे याद दिलाएंगे कि आपने कहा था कि नहीं, आप हुकूमत को चलने देना चाहते हैं या आप समझते हैं बस बहुत हो गई? नहीं, हुकूमत तो खुद नहीं चलना चाहते। आप मुझे बताएं कि अब इनके जो मेन प्लेयर्स थे जिनके ऊपर इनकी रेड की हड्डी थी और वो थे असद उमर साहब, उनको इन्होंने खुद हटा दिया है। उसके बाद बाकी प्लेयर्स को भी इन्होंने हटा दिया। अब ये खुद जो नहीं चल सकते हैं, अब हम तो इनको नहीं चला सकते हैं। अब देखें हमारे जब भी इशूज आए, मुल्क के हवाले से जब भी इशूज आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को सपोर्ट किया। हमने कहा कि हम हुकूमत को सपोर्ट करें, चाहे इंडिया का इशू था, चाहे कुछ और इशू आए थे, हमने कहा कि हम हमेशा इशूज के ऊपर जो है आपको सपोर्ट करेंगे अगर पहुंचेंगे। लेकिन जब हुकूमत खुद नहीं चल सकती है, अब ये हुकूमत चला नहीं सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब। उस्मा बुखारी साहिबा, क्या आप लोग भी ये इंतज़ार करेंगे कि ये खुद ही अपने फैसले करते चले जाएं? आप ये समझेंगे कि ये गलतियां कर रहे हैं, आवाम इनके ख़िलाफ़ हो जाए और ये खुद से फारिग हो जाए, या आप लोग किसी तहरीक की तरफ जाएंगे ईद के बाद? देखिए मसूद, पहले मेरी पिछली बात तो कंप्लीट नहीं हुई थी कि वो ज़ाहिर है डार साहब का प्रोग्राम आया था जो गैर मुंतखब बंदे के पास पिछली दफ़ा नहीं होना चाहिए था, इस दफ़ा जायज़ है। वो मेरी बात पूरी नहीं हुई। बहरहाल आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये समझती हूँ कि देखिए दो तरीके हैं जो पाकिस्तान में हालात कर दिए गए हैं, जो आम आदमी के हालात हैं। देखिए जिस तरह से ये कीमत बढ़ाते चले जा रहे हैं, गैस की, बिजली की, और अभी IMF ने जो बाकी चीज़ें कही हैं, सेक्रेटरी ख़जाना को निकाल दिया गया सिर्फ इस बात के ऊपर कि तुम IMF के साथ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करोगे, उनके साथ आर्गुनी नहीं करोगे, पाकिस्तान का केस नहीं दोगे। और उसके बाद क्या होगा? जब लोग बिल नहीं दे पाएंगे, जब लोगों के माशी हालात और ख़राब होंगे, तो फिर क्या चोरी, डकैती और मारा मारी शुरू हो जाएगी? और क्या उसकी इजाज़त दी जा सकती है? पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है? या फिर यह है कि अपोजिशन जो है वो आवाम की आवाज़ बने और एक ऑर्गेनाइज्ड कानून के अंदर रहते हुए जो कल तक इनके लिए एहतजाज हुसन हुआ करता था जमहूरियत का, उसी हुसन को हम आजमाते हुए हम आम आदमी की आवाज़ बने और इनको जो है वो आईना दिखाएं। अब ये अपने बोझ से कितनी देर में गिरेंगे ये मैं नहीं कह सकती, मेरे पास तो कोई गैब का इल्म नहीं है, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि अवाम इनको बहुत ज़्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो अवाम ने फ़ैसला करना है कि इनके साथ जो है वो क्या सलूक किया जाए। हम तो जो है वो जो हमारा अपोजिशन का एक राइट है वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी तक हम जितनी दफ़ा भी बाहर आए हैं हमारे ऊपर FIRs की गई हैं और अभी हमने कोई तहरीक शुरू नहीं की, अभी हमने कोई एहतजाज नहीं किया। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे पे FIR हो जाती है। तो ये हमने बहुत देखे हुए हैं। एजाज शाह साहब को हमने मुशर्रफ के दौर में भी भुगता हुआ है और अभी भी वो तड़ियाँ लगाते हैं कि जो है वो बहुत फेंटा पड़ेगा और फलाना पड़ेगा। सो देखते हैं। और मैं इनको कहती हूँ, मैं इनको चैलेंज कर रही हूँ कि डार साहब वज़ीर आज़म को लेके ना किसी दिन गली मोहल्ले में निकलें, किसी बाजार में निकलें, आपको पता चलेगा कि फेंटा किसे पड़ेगा। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। उस्मान डार साहब, उस्मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि एहतजाज कर सकते हैं, मगर ये देखना होगा कि आप अपने बोझ से खुद कब गिरते हैं इसका तो नहीं पता, मगर अगर आवाम आपके खिलाफ हुई तो अपोजिशन जमातें उनका साथ देंगी। आपको लगता है कि आप अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को कायल करने में कामयाब रहेंगे कि महंगाई जो है ये बर्दाश्त कर लें, तमाम सख्तियाँ झेल लें, बेहतरी ज़रूर आएगी, आपका वोटर आपके साथ खड़ा रहेगा? लोगों की जो बातें बाहर निकल के जो हम बातें करते हैं, हमें सूरत कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। आज भी हमारा वोटर हमारे साथ कमिटेड है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तानी जो ज़ीशौर पाकिस्तानी अजीम कौम है, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को पांव पे खड़ा करने के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त बात किया उस्मा बुखारी साहब ने। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जो लोगों की तहरीक आपको सुनाई थी वो उस हल्के से सुनाई थी जहां से PTI के कैंडिडेट कामयाब हुए। वो लोग देखें मसूद, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नई हुकूमत आते सार उनके सारे मसले मसाइल हल कर दे जो माजी से चल रहे थे। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपका वोटर आपके साथ खड़ा है, तो मैंने आपके वोटर की गुफ्तगू आपको खड़ा है, वो कह रहे हैं खुदा के लिए छोड़ दे। लेकिन आप भाईजान, हमने 1,70,00,000 वोट लिए थे, आपने तो 70 लोगों का भी इंटरव्यू नहीं दिखाया मसूद भाई। अब सुन ले जरा, मैं जो असल बात कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, उस्मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि हमारा एहतजाजी तहरीक का जो हुसन है
میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی معاشی دہشت گردی کی تھی کہ یہ دیکھیں کس طرح کا ان کی معاشی کارکردگی تھی. ان کو بڑا ہیوی کوٹڈ میک اپ کرنا پڑے گا اپنی تحریک کے حسن کو, وہ تمام معاشی توڑ پھوڑ لوٹ مار چھپانے کے لیے. ادروائز یہ جو ان کا پرفارمنس سکور کارڈ ہے نا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک بھی پاکستانی ان کے ساتھ باہر نہیں نکلے گا. جس طرح میں نے اداروں کے قرضے, ان کی لائبلٹیز, ان کی اکنامک پرفارمنس قوم کے سامنے رکھ دی, 30,000 ارب کے قرضے, ہیوی کوٹڈ میک اپ کرنا پڑے گا عظمیٰ بہاری. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ادروائز وہ میک اپ کے پیچھے والا معاملہ آپ کی تحریک کا سارا سامنے آ جائے گا. یہ دیکھ لیں, یہ کافی گھڑے پڑے ہیں آپ کی معیشت کو. اس معیشت کو ہیوی کوٹڈ قسم کا میک اپ چاہیے, ورنہ وہ ساری آپ کی معیشت کی بدصورتی قوم کے سامنے آ جائے گی. احتجاج کی ان کی معیشت کی بدصورتی نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے, آپ نے ایک بڑا پاور شو کرنا چاہا, لاہور میں کرنا چاہا, لیکن آپ کے کارکنان میاں نواز شریف صاحب کے قریب نہیں پہنچ سکے. میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں بند کر دیا گیا, اور آپ کا جو احتجاج تھا وہ کوئی کارگر احتجاج نہیں تھا, کوئی مؤثر احتجاج نہیں تھا آپ کا. دیکھیں احتجاج, دیکھیں تو آپ پھر ایک بار اگر احتجاج کی تیاری کرتے ہیں تو کیسے مؤثر احتجاج آپ کر سکیں گے؟ دیکھیں مسعود, احتجاج کرنا ان کا حق ہے. میں تو کر رہا ہوں, آئیں کنٹینر بھی دیں گے, بریانی کے ڈبے بھی دیں گے, پانی بھی دیں گے, لیکن یہ جو ان کی معیشت کی بدصورتی ہے نا, اس کو چھپانے کے لیے ہیوی کوٹڈ میک اپ کرنا پڑے گا انہیں, جو یہ نہیں کر پائیں گے. قوم ان جن مشکلات سے گزر رہی ہے, ان کی معاشی اثرات ہیں, ان کی پالیسیز کے, ان کے قرضوں کے. ابھی آپ مجھ سے کہہ رہے تھے نا, کریڈٹ کارڈ جو استعمال کرتے رہے, ابھی آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں نے 70 لوگوں کی بھی گفتگو نہیں سنائی, 1,60,00,000 لوگ لیے. یہ سیمپلنگ ہوتی ہے. کراچی کے ایک حلقے سے میں نے سیمپل لیا تھا, میں نے آپ کو سنا دیا. حبیب اکرم صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب اکرم صاحب, لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے, کیا وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اسی طرح سے جیسے الیکشن کے وقت تھا؟ اس کو مہنگائی بری نہیں لگ رہی, اس کو معاشی حالت ملک کی بری نہیں لگ رہی, اسے عمران خان صاحب کی باتیں اور تحریک انصاف کی باتیں آج بھی اتنی اچھی لگ رہی ہیں جتنی الیکشن کے وقت لگ رہی تھیں؟ دیکھیے, یہ اتنی بری صورتحال نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی کے مخالفین سمجھ رہے ہیں, اور اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے جتنی خود پاکستان تحریک انصاف سمجھ رہی ہے. بات یہ ہے کہ مثال میں آپ کو اس کی دیتا ہوں کہ فیصل آباد میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر فیصل آباد کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چنا تھا اپنی نمائندگی کے لیے. لیکن آج کی صورتحال اگر آپ فیصل آباد جا کے پتہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے آئندہ بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کو یہ حق دیں گے کہ وہ آپ انہیں منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجیں گے, تو وہاں سے جواب ملے گا نہیں. اچھا, لاہور میں جو صورتحال ہے, لاہور پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھا. یہاں پہ 60% لوگوں نے رفلی اگینسٹ پی ٹی آئی ووٹ کیا تھا, اور آج بھی صورتحال یہی ہے. یہاں کے جو 40% میں البتہ تھوڑی سی کچھ 6% کی کمی آئی ہے. یہاں کے جو 40% ہے وہ میرے خیال میں یعنی اب جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ 34% پہ چلے گئے ہیں. اسی طرح جو کراچی کی صورتحال ہے, کراچی میں جو پاکستان تحریک انصاف کی معاف کیجیے گا, اس کو ایم کے ایم کی ایبسنس کی وجہ سے اس کو ووٹ ملا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے ایک اتفاقی طور پر جو ووٹ ملا. اب میرا خیال ہے کہ وہاں پر کراچی میں بھی صورتحال تبدیل ہوئی ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے تو ختم نہیں ہوئی, بالکل نہیں ایسا ہوا. لوگوں کی دیکھیے, دنیا بھر کا ایک اصول ہے, میکیاولی نے بھی یہی کہا تھا اور ارتھ شاستر کے مصنف نے چانکیہ نے بھی یہی کہا تھا کہ لوگ اپنے باپ کی موت تو گوارا کر لیتے ہیں, لوگ اپنے باپ کی وراثت سے ہٹنا گوارا نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے حکومت میں آئی ہے تو اس نے چونکہ سب سے پہلا کٹ لوگوں کی جیبوں پہ لگایا ہے, تو لہٰذا ان کو تو یہ بھگتنا ہی پڑے گا. ان کا جو سپورٹ بیس ہے اس میں کمی آئے گی. بہت شکریہ آپ کا حبیب اکرم صاحب. ایک لائن کا جواب میں لے پاؤں گا, آپ دونوں سے وقت بہت کم ہے. عثمیٰ بخاری صاحبہ, یہ صورتحال ہے, کیا کہیں گی آپ؟ جی دیکھیں, میری گزارش یہ ہے کہ پہلے تو عثمان ڈار صاحب کو بھول جاتا ہے بار بار, وہ معاون خصوصی یہ یاد رہتا ہے, یہ بھول جاتا ہے کہ حکومت میں ہے. تو بھائی اب ہمیں میک اپ کرنے کے نہیں, آپ کا منہ دھلانے کی ضرورت ہے, اور وہ ہم نے دھلوانا ہے اب لوگوں کے بیچ میں. چلیں, آپ نے منہ دھلوانا ہے عثمان ڈار صاحب. اور یہ میک اپ جو آپ نے جھوٹ کا میک اپ کیا تھا نا, وہ اب گلی محلے میں دھلے گا. جی عثمان ڈار صاحب, میں
میری ایک ہی لائن ہے اپوزیشن والوں سے، میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں جب یہ تحریک چلائیں گے تو اپنا یہ معاشی پرفارمنس سکور کارڈ قوم کے سامنے لے کے آئیں گے، جس کے لیے ان کو ہیوی میک اپ کوٹنگ کی ضرورت ہے، جو میں آپ کے پروگرام میں پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ بہت بہت دیکھیں یہ حقائق ہیں، یہی وہ اثرات ہیں جو آج قوم کو بکرم صاحب کی بھی گفتگو سنی، فیصل کریم کنڈی صاحب بھی پروگرام کا حصہ بنے، گفتگو آپ نے سنی۔ عوام سے غلط بیانی نہیں کی جا سکتی، آج عوام کی دسترس میں ذرائع ابلاغ کے بہت سارے آپشنز موجود ہیں، ہر طرح سے معلومات عوام تک پہنچ جاتی ہے، غلط بیانی نہیں چلے گی، جو کچھ ہے جیسا ہے سیاہ و سفید عوام کے سامنے رکھنا ہوگا اور اسی پر عوام اب فیصلہ کیا کرے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔